بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل، نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں اس کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے تعلق سے اسلامی تعلیمات، ان تمام کا ذکر کیا گیا۔ آج اس تعلق سے بات کی جائے گی کہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجہ قبولیت تک پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، کیا چیزیں ضروری ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے اخلاص۔ تمام عبادتوں کی روح اور جان اخلاص ہے۔ ہماری عبادتوں کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے، ہماری عبادتوں کے جو اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، ہماری عبادتوں کے ذریعے سے ہماری جو اصلاح ہوتی ہے، ان تمام کی وجہ اخلاص و للہیت ہوتی ہے۔ جتنا اخلاص ہماری عبادتوں کے اندر ہوگا، اتنی ہی زیادہ وہ عبادتیں ہمارے لیے مؤثر ہوں گی، ہمارے اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنیں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عملوں کا دار و مدار یہ نیت پر ہے۔ یعنی نیت اگر درست ہے، اگر اخلاص ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے بندہ نیک عمل کو انجام دے رہا ہے، تو وہ عمل کارآمد ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ لہذا پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کسی بھی عبادت کو اللہ کے یہاں مقبول کرانے کی کہ وہ عبادتیں جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو ریا اور شرک ہے، اس طرح کے گندے جراثیم سے پاک، صاف اور ستھرے ہیں۔ معاشرے کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ لوگ اپنی عبادتوں کی کثرت پر اتراتے ہیں، اپنی عبادتوں کی کثرت کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادات کی قلت اور کثرت یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار آپ کی نیت کی درستگی ہے، اخلاص و للہیت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، ان کی زندگیوں پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا عمل بھی ہو تو اللہ کے یہاں وہ قابل قدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور بہت زیادہ چیزیں ہوں لیکن اخلاص نہ ہو تو اس صورت میں ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، تو اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جماعت ہے، اس میں مالدار بھی ہیں، اس میں متوسط درجے والے بھی ہیں، اور اس میں غریب غربا بھی موجود ہیں۔ لہذا مالداروں میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم یا دنانیر یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کیا۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وسق کھجور جو تقریباً 4000 درہم کی ہوتی ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ کچھ غریب غربا انہوں نے محنت مزدوری کی، معاوضے میں جو کچھ ملا اس میں سے ایک سا کھجور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان کچھ منافقین بھی تھے جو رہا کرتے تھے، لہذا جب مالداروں نے بڑی رقمیں دی تو ان حضرات نے کہا یہ تو ریاکاری اور نام و نمود اور شہرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور جو غریب غربا تھے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ خون لگا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، یعنی جو زیادہ خرچ کیا جن لوگوں نے ان کا بھی مذاق بنایا
جو بیچارے کم لے کر آئے ان کا بھی مذاق بنایا، لیکن یہ وہ حضرات تھے اور ان کے اندر جو اخلاص و للہیت تھا یہ اس قدر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے تعلق سے جو بات کرنے والے تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قلت یا کثرت اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے، معیار اخلاص و للہیت ہے۔ اخلاص و للہیت اگر ہو عمل کے اندر اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اگر اخلاص و للہیت نہ ہو تو بڑا سے بڑا عمل بھی مردود ہے۔ لہذا عبادتوں کی کثرت کے بجائے ہمیں اور آپ کو محنت اس بات پر کرنی چاہیے کہ ہماری عبادتیں خوبصورت بن جائیں، ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص رچ بس جائے، کسی غیر کا تصور دور دور تک ہماری نیک عبادتوں کے اندر موجود نہ ہو۔ اب ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہو، ہم عبادتوں کو کیسے خوبصورت بنائیں، اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا بتلائی۔ ایک حدیث مشہور ہے حدیث جبریل کے نام سے، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات جبریل امین کو دیے ہیں۔ اس میں مختلف سوال ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اس کا جواب دیا۔ اسی میں ایک سوال کیا جبریل امین نے کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے۔ یہ احسان یہ سب سے اونچی چوٹی ہے اخلاص و للہیت کی، اس سے بلند کوئی دوسرا مقام اور مرتبہ ہے نہیں اخلاص کے اندر۔ لہذا سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادتوں کو، نماز وغیرہ کو انجام دیتے ہوئے یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ یقین بیٹھا ہوا ہو، یہ تصور موجود ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ بتلائیے کسی بڑے کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا وہ داڑھی میں انگلی کرتا ہے، وہ کانوں کے اندر انگلیاں گھماتا ہے، وہ اپنے کپڑے درست کرتا ہے، وہ وہاں ڈکاریں مارتا ہے، یا وہ وہاں کھڑے ہو کر جمائی لیتا ہے؟ کوئی چیز نہیں کرتا، با ادب کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادات کو انجام دیتے ہوئے بندہ یہ خیال رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور تو ضرور موجود ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی بڑا آپ کو دیکھ رہا ہو تو اس وقت بھی آپ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لہذا ان دو تصوروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادتوں کو انجام دینے والا یہ مرتبہ احسان کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا انہی عبادات کے تعلق سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کہ ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، فجر یہ ہماری آخری نماز ہے۔ یہاں بھی آپ غور کیجئے کہ جب کسی شخص کو معلوم ہو کہ یہ آخری نماز ہے، اب اس کے بعد ہمیں موت آنی ہے، زندگی ہماری ہے نہیں، تو آدمی جب زندگی کی آخری نماز پڑھے گا تو وہ کس قدر اللہ کی محبت میں، کس قدر اس کے اندر خلوص و للہیت یہ بھری ہوگی، موجود ہوگی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ عبادتوں کو انجام دیتے وقت اللہ کا تصور یہ ذہن و دماغ میں موجود ہونا چاہیے،
جب ذہن و دماغ میں یہ تصور موجود ہوگا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں ذہن کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ نہایت یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنے والے ہم اور آپ بن جائیں گے۔ اور جو دوسرے وساوس اور طرح طرح کے جو خیالات آتے ہیں، ان سے بھی ذہن و دماغ بالکل خالی ہو جائے گا، ذہن محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص نہ رہا، بلکہ اس کے اندر ریا شامل ہو گیا، اور جو دوسرے اخلاق رذیلہ ہیں، مثلا شہرت یا اپنی تعریف، یہ چیزیں عبادتوں کے اندر شامل ہو گئی، تو ایک حدیث آپ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میں تمام شرکا میں سب سے زیادہ مستغنی اور بے نیاز ہوں، چنانچہ جب کوئی نیک عمل انجام دیتے ہوئے کسی اور کو اس میں شریک کر لیتا ہے تو میں اس کو اور جس کو شریک کیا گیا ان دونوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں کچھ اس طرح الفاظ ہیں کہ عبادتوں کا جو حصہ میرے لیے تھا میں اسے بھی اپنے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور اس عبادات سے میں بالکل الگ ہو جاتا ہوں، اس عبادات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا کسی کو دکھلانے کی نیت سے مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے استاد آ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لہذا اب ہم نے نماز خوبصورت بنانی شروع کر دی، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجود، یہ ساری چیزیں اس نیت سے کی جا رہی ہیں کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ کہیں میرا شاگرد تو بڑا زبردست ہے، بڑا قابل ہے، نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے۔ تو یہ اپنی عبادتوں کا بیڑا غرق کر دینا ہے، اسے بے حیثیت بنا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادات سے دور کر دینا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا ایک ہولناک منظر بیان کیا ہے کہ ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں علم سے نوازا تھا، فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تم نے ان میں کیا شکر گزاری کی؟ تو عالم صاحب یہ جواب دیں گے، اے اللہ، اسے پڑھا، اسے پڑھایا، دوسروں تک پہنچایا، اسی میں زندگی کھپا دی، اور یہی کرتے کرتے میں دنیا سے آ گیا خالص تیرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ جو کچھ کیا وہ اس نیت سے کیا کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، لوگ مجھے اعلیٰ حضرت کہیں، لوگ میری تعریف کریں کہ کیا زبردست علم ان کو عطا کیا گیا ہے۔ اس طرح کے تعریفی کلمات سننے کے لیے یہ ساری چیزیں تم نے کی ہیں، لہذا اب تمہارے لیے میرے پاس سوائے جہنم کے گڑھے کے اور کوئی جگہ موجود نہیں، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ساری زندگی قال اللہ قال رسول، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اسلام سمجھانا، قرآن کی تعلیم دینا، یہی مشغلہ رہا، لیکن نیت خراب ہو گئی، نیت کے اندر ریا آ گئی، دوسروں کو دکھلانے، دوسروں کے تعریفی کلمات سننے کا جذبہ پیدا ہو گیا، جس نے نیک عمل کو برباد کر دیا اور جہنم کا باسی بنا دیا۔ دوسرا شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے بڑے مال و دولت سے نوازا ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، فلاں دی، فلاں دی، بتلاؤ کیا کیا؟ وہ بھی کہے گا اے اللہ، کوئی خیر کا کام ایسا نہیں تھا جس میں نے تیری رضا کے لیے حصہ نہ لیا ہو، کوئی بھی خرچ کا موقع آتا میں اس میں ضرور حصہ لیتا، وہاں پر تیرا دیا ہوا مال ضرور خرچ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سیٹھ کہیں، اور یہ سب کچھ کہا جا چکا، اب تیرے لیے بھی سوائے جہنم کے اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں بھی آپ غور کیجئے، نیت کی خرابی کی وجہ سے
مال اس نے خرچ کیا لیکن اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہ رہی اور جہنم کا یہ بھی باسی بن گیا۔ تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جس نے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہوگا۔ اللہ اس سے بھی سوال کرے گا، تجھے جوانی دی، تجھے طاقت دیا، ان تمام چیزوں سے نوازا، تیری کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، تیرے راستے میں تیری دی ہوئی طاقت کو استعمال کرتے کرتے جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو جنگ میں حصہ لیا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے پہلوان کہیں۔ وہ کہا جا چکا، اب تیرے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کیجئے کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، ایک طرف ساری زندگی دین کی تعلیم، تبلیغ، ارشادات ہے، کہیں پر مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عطا کیا ہے، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک صحت، جوانی، قوت، یہ تینوں چیزیں یہ نعمت ہیں اگر صحیح استعمال ہو جائے اخلاص کے ساتھ، لیکن ان تینوں کو غلط نیت سے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ تینوں جہنم کے باسی بن گئے۔ لہذا نماز کو اگر ہم اللہ کے یہاں قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر نماز کی وہ تاثیرات ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں جو نماز پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ نمازی بے حیا نہیں ہوتا، نمازی فحشگو نہیں ہوتا، نمازی حیادار ہوتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ایک نمازی کے تعلق سے اسلامی تعلیمات میں باتیں موجود ہیں، یہ چیزیں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، ریا اور شرک اور اپنی تعریف، شہرت، ان تمام گندے جراثیم کو اپنی عبادتوں کے قریب نہ آنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص و للہیت والی عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔